الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي أنه كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام ربي والسلامة والإسلام ربي وربك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی نئے سال کو شروع ہوئے تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا. جب بھی کوئی سال گزرتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگوں میں ایک جستجو پیدا ہوتی ہے اور خصوصاً سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں دو سوال ضرور آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسلامی سال کی اور اسلامی کیلنڈر اور جنتری کی شروعات یہ ہجرت سے کیوں کی گئی، اور دوسرے یہ کہ ہم کو نئے سال کے شروع میں کیا کرنا چاہیے. دنیا کی مختلف قومیں وہ اپنی اپنی جنتریوں اور کیلنڈروں کو شروع کرتی ہیں اپنی کسی بہت بڑی کامیابی اور فتح کی یاد سے. کئی قوموں کی جنتریوں کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت کو وقت بچانے کے لیے میں ان تفصیلی مثالوں میں نہیں جاتا تاکہ وہ دونوں باتیں، وہ دونوں سوالوں کے جواب ضروری حد تک اس تھوڑے سے وقت میں اس بابرکت مجمع کے سامنے ضرور آ جائیں. عربوں میں کسی جنتری کا رواج نہیں تھا. وہ لوگ کسی بھی سال میں ہونے والے کوئی بہت اہم واقعے ہی کو اس سال کی پہچان بنا دیا کرتے تھے. جس سال اللہ کے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ناپاک ارادے سے اس زمانے کی صلیبی طاقت کے ایک حکمراں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا اور اس فوج میں وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی. اس سال کو عرب کے لوگ عام الفیل کے نام سے یاد کرتے ہیں. چنانچہ رحمت دو عالم
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن پیدائش کہ وہ کس سال پیدا ہوئے، سیرت کی کتابوں میں عام الفیل ہی لکھا ہے، کیونکہ آپ اس فوج کی مکے پر حملہ آوری کے 2 مہینے کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح عرب کے لوگ مختلف سالوں کو ان سالوں کے بعض اہم واقعات کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کی اپنی الگ کوئی جنتری اور کیلنڈر نہیں تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی یہی رواج باقی رہا۔ کسی سال کو عام شعب ابی طالب کہا گیا، کسی سال کو غزوہ بدر کا سال کہا گیا، کسی کو غزوہ احد کا سال کہا گیا۔ کوئی باقاعدہ جنتری بنانے کا فیصلہ اس وقت نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ وہ لوگ تاریخ بنانے کے عمل میں زیادہ مصروف تھے، تاریخ لکھنے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس کے بعد دور صدیقی بھی بہت جلدی گزرا، دور فاروقی میں لمبا موقع ملا اور دستاویزیں مرتب ہونے لگیں، ایک باقاعدہ سیکریٹریٹ قائم ہوا، ریکارڈ رکھا جانے لگا۔ اس وقت ضرورت پیش آئی اس بات کی کہ مسلمانوں کی اپنی کوئی جنتری ہونی چاہیے، اپنا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورے کی نشست بلائی اور اس میں آپ نے یہ رائے لی کہ کس سال سے ہم اپنی جنتری شروع کریں۔ مختلف رائیں حضرات صحابہ کرام نے دی اور فطری طور پر وہ رائیں ان تجربوں سے ملتی جلتی تھیں جن تجربوں سے وہ مانوس تھے، لیکن سب سے آخر میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رائے لی، اور یہ اکثری معمول تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ وہ آخر میں رائے لیا کرتے تھے سیدنا علی ابن ابی طالب سے، اور اکثر و بیشتر سیدنا علی ابن ابی طالب کی رائے کے مطابق ہی سیدنا عمر کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مشورے میں بھی انہوں نے رائے لی اور ان کی رائے بہت مختلف تھی۔ انہوں نے یہ رائے دی کہ امیر المومنین میری رائے تو یہ ہے کہ دنیا کی قومیں جب کچھ پا لیتی ہیں، دنیا کی کوئی نعمت، اس کو یادگار بناتی ہیں اور وہاں سے اپنی تاریخ کا آغاز کرتی ہیں۔ ہم دنیا میں پانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو دنیا میں قربانی دے کر جنت کو پانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ہماری تاریخ کا جو سب سے بڑا قربانی کا واقعہ ہے وہ ہے جب ہمارے اور تمہارے اور ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ آنسو بہاتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر آخر میں بیت اللہ، اس کا صحن، اس کی دیواریں، حرم مکی اور مکہ شہر بھی چھوڑ کر نکل کر ہجرت کر کے جانے پر مجبور ہوئے تھے۔ قربانیاں تو پہلے دن سے دی جا رہی تھی، عزت کی قربانی، آبرو کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، جذبات کی قربانی، جوانیوں کی قربانی، زندگیاں بھی نشاور کی گئی تھیں۔ مکہ مکرمہ میں پہلا خون ایک عورت کا حضرت سمیہ کا بہا تھا، خباب کو سولی دی گئی تھی، خبیب کو مارا گیا تھا، عثمان ابن مظعون کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے کر مارا گیا تھا، سیدنا بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، قربانی تو بہت دی جا چکی تھی۔ بچپن میں حضرت فاطمہ کے تھپڑ پڑا تھا، ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو مارا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گردن اور کندھوں پر ایک اوجڑی ڈالی گئی تھی،
آپ کے چہرے پر کئی بار تھوکا گیا تھا، آپ کو بھوکا رکھا گیا تھا، آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. یہ سب قربانیاں تھیں، لیکن سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں جو پیار بیت اللہ سے تھا وہ سارا غم بھول جاتے تھے جب بیت اللہ کی دیوار کو دیکھ لیتے تھے، جب حجر اسود کو چوم لیتے تھے تو ان کا سارا غم چلا جاتا تھا. جس دن ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار جگہوں کو چھوڑنا پڑا، صفا و مروہ کو چھوڑنا پڑا، مقام ابراہیم کو چھوڑنا پڑا، یہ قربانی محمد رسول اللہ کے لیے سب سے شدید قربانی تھی. چنانچہ اور ساری قربانیوں پر آپ روئے ہوں، تاریخی کتابیں اس کے تذکرے سے خاموش ہیں، لیکن جب آپ مکے سے باہر نکلے ہیں ہجرت کر کے تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ چند قدم چلتے تھے، پلٹ کر پیچھے کعبے کی طرف دیکھتے تھے اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو بہ کر کے بہاتے ہوئے کہتے تھے واللہ لولا 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 قومی اخرجونی لما ترکت جوارک، اگر میری قوم نے مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا بیت اللہ میں سب برداشت کرتا مگر تیرے پرور کو چھوڑتا نہیں. سیدنا علی نے رائے یہ دی کہ ہم قربانیوں والی امت ہیں، ہم ملک و مال پر قبضہ کرنے والی قوم نہیں ہیں، اس لیے ہمارے کیلنڈر اور ہماری جنتری کا آغاز امیر المومنین میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ ہجرت کے واقعے سے کیجیے. یہاں سے سیدنا امیر المومنین نے فوراً اس رائے کو قبول کیا اور حکم دے دیا کہ اب ہماری جنتری اور تاریخ کا آغاز اب ہجرت سے ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب 1430 ہجری ختم ہوا اور 1431 ہجری شروع ہوا. اللہ کے رسول کی پیدائش سے اسلامی سال نہیں شروع کیا گیا. اللہ کے رسول کو جس دن نبوت کی ذمہ داری دی گئی تھی اس دن سے بھی سال شروع کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا گیا. غار حرا میں جس دن پہلی ملاقات آپ کی جبریل امین سے ہوئی تھی اس دن سے بھی سال شروع کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا گیا. جس دن خدیجہ نے آپ کو پہلی مرتبہ ایمان کی حالت میں دیکھ کر آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کی تھی اس سے بھی شروع کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا گیا. اس لیے کہ کسی ذات سے کسی شخصیت سے تاریخ کو جوڑنا محمد رسول اللہ کا مزاج نہیں تھا. شخصیت پرستی کو تو مٹانے آئے تھے محمد رسول اللہ. شخصیت پرستی ہی دراصل آگے چل کر بت پرستی میں تبدیل ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ شخصیت پرستی مٹانے آئے تھے. وہ ساری دنیا کو چھوٹا بنانے بشمول اپنے وہ تو صرف ایک کی کبریائی ایک ایک سینے میں اتارنے آئے تھے. چنانچہ انہوں نے اسی مکے کی فتح کے موقع پر جب سیدنا بلال سے یہ کہا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان لگاؤ اور نعرہ بلند کرو تو محمد کی جے کا نعرہ نہیں بلند کروایا بلکہ بلال حبشی سے کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس سوال کا جواب ہوا کہ اسلامی جنتری اور کیلنڈر کو ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا. اور یہاں سے یہ پیغام ملا کہ جب بھی سال شروع ہونا چاہیے تو ہمیں نئے سرے سے تیار ہونا چاہیے اللہ کے حکموں پر عمل کے لیے، اپنے نفس کے تقاضوں کو قربان کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے معاشرے اور گھر کو پاک صاف کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جان مال وقت لگانا ہوگا. اللہ والوں کے پاس جانا ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، اپنے آپ کو بری بری صحبتوں سے بچانا ہوگا. گویا خواہشات کی قربانی دینی ہوگی. ہجرت یاد ہے قربانی کی اور تاریخ کی سب سے بڑی قربانی. اگر ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ قرار پایا تو وہ بھی قربانی کی یادگار تھا ابراہیم و اسماعیل کی، اور محرم جو سال کا پہلا مہینہ قرار پایا وہاں سے بھی ہجرت کی وجہ سے قربانی یاد آتی ہے. سال کا اول بھی قربانی اور سال کا آخر بھی قربانی. دراصل نام ہی اسلام اپنے آپ کو فنا کرنے کا، اپنی ہستی کو مٹانے کا، اپنے جذبات کو مٹانے کا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دوسری بات کہ ہم نیا سال کیسے منائیں، بہت مختصر جواب اس تھوڑے سے وقت میں. اللہ اس عاجز کی زبان سے
آپ سب کی نیکی اور طلب کی برکت سے کہلوا دیں۔ سال کے شروع میں نئے سال کا آغاز بہت سی قومیں اپنے اپنے انداز سے مناتی ہیں، ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ ہر بعض کا آدمی خود سوچ سکتا ہے کہ وہ سال کے نئے سال کے منانے کا وہ انداز شرافت والا انداز ہے۔ پیسے برباد ہوتے ہیں، عزتیں لوٹتی ہیں، شراب کے دور چلتے ہیں، کلب آباد ہوتے ہیں، سنیما گھر آباد ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ نئے سال کی شروعات ہم سیکھ سکتے ہیں بعض نبوی اشارات سے ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نئے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو آپ مجسم دعا بن کر اللہ سے مانگنے لگتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو طلوع فرما ہمارے لیے امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اس نئے مہینے میں ہمارے ایمان کو اور بڑھا دے، ہماری سلامتی کو بڑھا دے، ہمارے اسلام کو اپنے آپ کو مٹا دینا اور حوالے کر دینا، اسلام کہتے ہی اپنے آپ کو سپرد کر دینے کو ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، گویا جب نیا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے امن بھی مانگتے، چین و سکون بھی مانگتے اور ایمان بھی مانگتے۔ ذرا سوچئے صلاۃ والسلام ہو محمد الرسول اللہ پر، ایمان کی کون سی سطح ان کے مبارک سینے میں تھی، مگر وہ ہر نئے مہینے کے چاند کے موقع پر اس مہینے میں بھی ایمان کے اضافے کی دعا کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیے، اگر ایمان کا اضافے کی دعا کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اس نئے مہینے میں میرے ایمان کو بڑھا دے، سلامتی کو بڑھا دے، اسلام کو بڑھا دے، ربی وربک اللہ، اور اے چاند میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ اگر ہم مہینے کے شروع کے موقع پر اللہ کے رسول سے یہ اشارہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں مہینے کی شروعات کے موقع پر ایمان میں اضافے کی ایک نئی فکر کرنی چاہیے، تو ہم یقینی طور پر اس معمول سے ہم نئے سال کی شروعات کے موقع پر اور زیادہ اس بات کا اشارہ لے سکتے ہیں کہ ہم کو پلان کرنا چاہیے، منصوبہ بنانا چاہیے کہ اس نئے سال میں میں اپنے تقوی کو ضرور بڑھاؤں گا، میں اللہ سے تعلق کو ضرور بڑھاؤں گا، میں فلاں گناہ ضرور چھوڑوں گا۔ میں یہ بات اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کے عظیم شارح ملا علی قاری نے اسی کتاب الدعوات میں جب رویت ہلال کے موقع پر حضور کی جانے والی یہ دعا نقل فرمائی تو اس موقع پر آپ نے تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہ بتاتی ہے یہ بات کہ جب بھی نئے حالات آئیں، حالات نئی گردش لیں، زمانہ نئی کروٹ لے، تب اللہ تعالیٰ سے ایک نیا ایمان ضرور مانگنا چاہیے۔ ہمیں نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، دین تو مکمل ہو چکا قرآن کے ذریعے اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے، لیکن یقیناً ہم کو نئے ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے، پرانا کپڑا جس طرح پرانا ہو جاتا ہے ویسے ہی ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اس میں ذرا نیا پن لاتے رہا کرو، اس میں تازگی لاتے رہا کرو، اس میں اس کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا بذکر لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی اکیلی ربوبیت اور الوہیت کو خوب یاد کیا کرو، مجموع میں بیان کیا کرو، تنہائیوں میں سوچا کرو، اور اللہ کی اسماء و صفات کو یاد کر کے اپنے دل کے اندر اللہ سے تعلق کی روشنی کو بڑھایا کرو۔ اس طرح تمہارے قرآن ایمان میں نیا پن آ جائے۔ آج کل ایک رواج ہے کہ جو ڈائریاں چھپتی ہیں اس میں منتھلی پلان بنانے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اپنی بزنس کو اور اپنی زندگی کو ٹھیک سے مینج کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح استعمال کرتے ہیں
ڈائری کے ان صفحات کا، اور اس میں نوٹ کرتے ہیں کہ ہم کو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں یہ کرنا ہے، فلاں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کسٹمر سے بات کرنی ہے، فلاں آفیسر سے بات کرنی ہے. اس طرح ان کے دنیا کے کام منظم ہوتے ہیں. دنیا میں بہت سے باذوق نوجوان اور بہت سے باذوق لوگ ایسے تیار ہو چکے ہیں. اللہ کرے اورنگ آباد میں بھی ان کی تعداد بڑھ جائے جو اپنی ڈائری میں باقاعدہ لکھیں کہ مجھے محرم کے اس مہینے میں آنکھوں کا گناہ تو ضرور چھوڑ دینا ہے، اور سفر کے آنے والے مہینے میں اپنی زبان کے گناہوں کو ضرور چھوڑنے کی مشق کرنی ہے، اور مجھے آنے والے ربیع الاول کے مہینے میں غفلت کے گناہ کو تو ختم کر دینا ہے. محمد الرسول اللہ کی پیدائش کا مہینہ آئے اور میں ویسے کہ ویسے ہی فاسق رہ جاؤں، ویسے کہ ویسے ہی میں فاجر رہ جاؤں، ویسے ہی بے شرمی اور بے حیائی کے کام کرتے رہ جاؤں، کیا جواب دوں گا میں رسول اللہ کو اور کیا منہ دکھاؤں گا ان کو؟ آئندہ آنے والی زندگی کا ابھی سے پلان کیجیے، فوراً بلا تاخیر اس کی تفصیلات پوچھیے. اللہ کرے ایک دو دن جو مزید اس شہر میں اس عاجز و مسکین کو رہنا ہے اور مختلف مجلسیں ہوں گی، اس میں اس اختصار کو میں ذرا تفصیل سے عرض کر سکوں، تفصیل سے بتا سکوں کہ ہم آنے والے سال کا بہتر سے بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں، کیا کریں کہ ہمارے گناہ چھوٹ جائیں، اور کیا کریں کہ ہم ان نیکیوں پر جم جائیں جو سب کو اچھی لگتی ہیں. ایک اشارہ اور ملتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معمول سے اور ایک گفتگو سے. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اتنا اہتمام آپ نے کیا تھا اس کا کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، مکے میں تو آپ روزہ رکھتے ہی تھے 10 محرم کا، اس لیے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ملت کی اور صحیح دین کی جو چند صحیح بچی کھچی روایات عرب معاشرے میں زندہ تھی، ان میں سے ایک 10 محرم کا روزہ بھی تھا، اور آپ ان روایات کو قبول کرتے تھے جو اگرچہ آپ کی اس قوم کی روایات تھی جو اس وقت آپ کی دشمن بنی ہوئی تھی، لیکن آپ کا مزاج تھا سچائی کو قبول کرنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے، چاہے وہ کہیں سے ملے. اگر دشمن قوم کے پاس بھی کوئی اچھی چیز ہے تو مزاج محمدی اس کو قبول کرتا تھا، اور اس قوم کی دشمنی کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی اچھی نیکی سے محروم کرنے کا مزاج آپ کا نہیں تھا. پھر جب آپ مدینہ منورہ آئے تو مدینے کے یہودیوں کو بھی آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے یہ بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر غلبہ نصیب فرمایا تھا اور فرعون کی پوری فوج کو سمندر میں ڈبویا تھا، اور موسیٰ اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو، ہمارے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے یعنی صحیح دین پر چلنے والوں کو جو فتح دی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا. اور موسیٰ علیہ السلام بقیہ پوری زندگی میں ہر سال جب 10 محرم کا دن آتا تو وہ اس دن روزہ رکھتے تھے، شکر کی وجہ سے روزہ رکھتے تھے. لوگ اپنی فتوحات کے جشن کسی اور طرح مناتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کی مدد کے اترنے کی یاد روزے کی طرح روزہ رکھ کر مناتے ہیں. ہر رنگ نرالا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا اتباع کرنے کا حق ہمارا ان سے زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اور رکھنے کے پرانے معمول کو جاری رکھیں گے. بلکہ آپ نے نیا اہتمام یہ کیا کہ پورے مدینے کے اطراف میں آپ نے صحابہ بھیج دیے الگ الگ علاقوں میں، اور یہ کہلایا کہ جس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن بھر کچھ نہ کھائے پیے روزے داروں کی طرح گزارے. اتنا اہتمام آپ نے 10 محرم کے روزے کا کیا. اور ایک خاص بات آپ نے ارشاد فرمائی اس حدیث میں جو حضرت ابو قتادہ نے
سے صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے، اس میں حضرت ابو قتادہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ مجھے امید ہے کہ جو شخص بھی 10 محرم کا روزہ صحیح نیت کے ساتھ رکھے گا اس کے پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگلے سال کا جائزہ، اگلے سال کی فکر، اگلے سال کے لیے ایمان اور اسلام اور سلامتی اور امن کی دعا مانگ کر حضور نے اشارہ فرمایا نئے سال کی شروعات کے موقع پر تمہارے دل و دماغ پر جو سب سے زیادہ غلبہ ہونا چاہیے دیگر تمام چیزوں سے زیادہ، وہ یہ کہ مجھے اس سال میں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ اور جہاں تک پچھلے سال کے جائزے کی بات ہے تو یہ وقت پچھلے سال کے جائزے کی بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی یہ فضیلت بیان کر کے کہ اس کی برکت سے پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ جب نئے سال میں داخل ہو تو پچھلے سال کی نیکیوں کو دیکھ کر غرور میں مبتلا مت ہونا، بلکہ پچھلے سال کے گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رب کعبہ کی قسم انہوں نے ہماری اور آپ کی رہبری میں کوئی کمی نہیں کی، واللہ ہر بات بتا گئے۔ یہ ہماری غفلت، یہ ہماری جہالت، یہ ہماری انتہائی نادانی ہے کہ ہمیں ان کی بتائی ہوئی بہت کم باتیں معلوم ہیں، اور جتنی معلوم ہیں ان میں سے بہت کم باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اللہ اپنے علم میں اضافے اور اپنے عمل کی اصلاح کی طرف ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آگے آنے والی مجلسوں میں اور دین کے تمام اجتماعات میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی طرف کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف بیان کرنے اور سننے کے ہم محدود نہ رہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں اور سال میں ہمارے ظاہر اور باطن میں وہ تبدیلی آ جائے جس کے لیے ہم ترس رہے ہیں، اور امت کا بھلا چاہنے والے رات کے اندھیروں میں گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔